بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ماں اور بہنوں، جامعہ محمدیہ کا یہ جلسہ دستار بندی اس کی کارکردگی کی بہترین دلیل ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ان بچوں کے سر پہ جو دستار باندھی گئی، یہ وہ پھل ہے جو اس مدرسے نے آپ کی خدمت میں، سماج کی خدمت میں، معاشرے کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں اس اہم خدمت پر مدرسے کے ذمہ داروں کو، ان کے سرپرست کو، معاونین کو اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس بڑے کام کے مقابلے دنیا کے سارے کام بیچ گئے۔ بس میرے بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہ مدارس اسلامیہ قرآن سیکھنے کی نسبت پہ قائم ہے۔ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو صحت کے ساتھ قرآن کریم تلاوت کرنے کی تیاری کرائی جاتی ہے، اور جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے، بقول مفتی شکیل صاحب کے، یہ آپ کے یہاں مردے کو بخشوانے کے لیے جایا کرتے ہیں اور پھر کھان کر کے جنت میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، وہاں نے ٹھیک کہا، یہ جو 5 ختم کی روایت چلتی ہے، اس میں پہلے ختم میں تو ہم خود مدرسے میں پڑھے اور 20 سال تک پڑھایا گیا۔ تو پہلے ختم میں تو لڑکا تھوڑا صحیح پڑھ دیتا ہے، دوسرے ختم میں 70 گنتا ہے، اور تیسرے میں ورق الٹ دیتا ہے، چوتھے میں کیا کرتا ہے وہ وہی جاتا ہے۔ تو اس لیے 5 سال ختم پر بھروسہ مت کیجیے، ایک ختم کیجیے، قاعدے سے کیجیے۔ اور کوئی مولوی بہت بڑا کوئی بزرگ ہو تو دوسری بات ہے، ہم جیسے چھوٹے مولوی اگر آپ کے مرحومین کے لیے دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا زیادہ مقبول ہوگی بنسبت ہمارے، اس لیے کہ ہم وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے چاہے آپ جتنا نذرانہ ہم کو دیں۔ جو کیفیت آپ دعا کرتے وقت اپنے باپ کے سلسلے میں محسوس کر رہے ہوں گے، اپنی ماں کے سلسلے میں محسوس کریں گے، اپنے مرحومین کے سلسلے میں محسوس کریں گے، ہم نہیں محسوس کر سکتے۔ اور جب ہم نہیں محسوس کر سکتے تو دعا کی مقبولیت کیفیت سے متعلق ہوتی ہے، اس سے نہیں کہ الفاظ کیا ہے، اس سے نہیں کہ جملے کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اسم اعظم یہ ہے کہ رات تاریک ہو، سمندر میں طوفان ہو، اور تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو، اور کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے سے چمٹ کر کے تم اپنے زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہے ہو، اس حال میں جس لفظ سے اللہ کو پکار گے وہی اسم اعظم۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیفیت کا نام، انتہائی نا امیدی ہے کہ مر ہی جانا ہے، ایسے میں جس خلوص سے اللہ کو وہ یاد کرے گا، چاہے الفاظ اس کے جو ہوں، وہی اسم اعظم۔ بس میرے بھائی، آپ حضرات اس کا اہتمام کریں کہ اپنے مرحومین کے لیے خود اہتمام کر کے قرآن کریم پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب کا کام کریں۔ یہ جن بچوں نے حفظ کیا قرآن کریم، ان کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضانی حافظ بن کر کے نہ رہیں۔ ہمارے یہاں رمضانی حافظوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ پہلے مدرسے میں داخلہ شوال میں ہوتا تھا بچوں کا، اب رجب میں داخلہ ہوتا ہے بوڑھے حافظوں کا، ہمارے جیسے حافظوں کا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں یاد نہیں ہو رہا۔ اب رجب میں یہ دور کرائیں گے مدرسے والے، اور شعبان میں یاد ہو جائے گا، اور رمضان میں سنا دیں گے، اور شوال میں بلا دیں گے۔
اب یہ جو کہہ رہے تھے لوگ کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، تو قیامت رمضان میں نہیں آئے گی، یہ بات پکی ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم میں ہے تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ 3-4 مہینے تو گزر چکے ہوں گے، تب تک حافظ جی کا سب صاف ہو چکا ہوگا اگلے رجب کے لیے، اور اس درمیان جو اللہ کہیں گے پڑھتا جا چڑھتا جا، تو بندہ تو پہلے ہی پارا کے یا بنی اسرائیل میں اٹک کے رہ جائے گا، کیونکہ 3 عدد ہیں۔ تو اس لیے رمضان حافظ نہیں بنے۔ ہمارے یہاں بڑی تعداد میں حافظوں کی ہے جو صرف رمضانی حافظ ہیں، اتنے کمزور حافظ ہیں کہ پیچھے سے اگر مقتدی کھانسی کر دے تو پارا بھولنا شروع ہو جائے، اور اگر 2-4 بار کھانسی کر دیا 2-4 بار، تب تو بس اگلے دن ہو سکتا ہے غائب بھی ہو۔ تو قرآن کریم کا حق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ حافظ ابھی پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل کریں گے، سیکھیں گے تو، لیکن ابھی تو کم سے کم اتنی بات ضرور ہے کہ یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو پگڑی باندھ دیا یہ بڑے بڑے مفتی شکیل صاحب نے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب نے وغیرہ وغیرہ نے، اس کو ہلکا نہ لیں۔ پگڑی جو ہے بہت سیٹی ساٹی کلف والی آتی ہے، لیکن جب باندھا جاتا ہے تو اس کو مڑوڑ کے باندھا جاتا ہے۔ بتا کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب تم جس راستے میں داخل ہو گئے ہو یہ راستہ یہ کانٹوں پر چلنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اسی لیے کپڑے کو مروڑا جاتا ہے تاکہ میسج جائے کہ اب آسان نہیں ہے زندگی تمہاری، اللہ کے دین پر چلنے کی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے، اور ہمیشہ سے اللہ کے دین پر چلنے والوں کی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، ان میں انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ آزمائشوں کا سفر ہے، اس سفر میں پکا اترنا چاہیے۔ ہمارے جو دانشور طبقہ ہمارا ہے وہ کہنے لگتا ہے مولانا صاحب مدرسے کے بچے تو بڑے کمزور سے ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے سے مقابلے میں کھڑا کروا دیجیے جامعہ محمدیہ کے کسی بچے کو، ٹھیک ہے کہ ان کی غذائیت وہ نہیں ہوگی جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، مگر پٹک دیں گے اٹھا کر کے، اس لیے کہ ان کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے اور یہ بچے اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بچے جامعہ محمدیہ کو آپ دیتے ہیں وہ اپنے خاندان کا جینیس لڑکا نہیں دیتے، جو ذہین ترین لڑکا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کسی عیسائی کنوینٹ کا انتخاب کریں۔ جو لڑکا جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، اس کو لا کر کے آپ دے دیتے ہیں مولانا ضیاء العظیم کو کہ حضور آپ ہی ذرا اس کو دے دیں، اور کہیے کہ بھائی پیسے دو خوراکی کے، تو کہے گا کہ نہیں مولانا ضیاء میں چلنے دیجیے نا، ہماری مالی حالت کمزور نہ ہے، 10,000 50,000 روپیہ دے کر کے اسی بات کا دوسرا بچہ کنوینٹ میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو وہ اسی کا بیٹا ہے لیکن اس کے نکاح میں پیسہ نہیں نکلتا۔ باپ جو ہے یونیفارم پہنا کر کے اور ماں جو ہے ناشتہ بنا کر کے اور ٹفن دے کر کے بچے کو کنوینٹ بھیجتی ہے، اور اسی مدرسے باپ کا دوسرا بیٹا مدرسے میں آتا ہے تو اس کو ناشتے کی دقت ہوتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے میں آئرن نہیں ہوتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ مولانا صفائی نہیں رہتی ہے، ارے بابا تم کو گھڑی سے نہیں کر کے دے رہا ہے، مولانا ضیاء العظیم کیا کریں گے، کتنی مشکل لگائے گا۔ بس میرے بھائی رو میٹیریل گھٹیا دو گے تو پروڈکشن کیسے اعلیٰ معیار بنے گی؟ کوئی بات ہے کہ نہیں؟ رو میٹیریل گھٹیا، اب پروڈکشن چاہتے ہو کہ اعلیٰ معیار کا نکلے، رو میٹیریل ٹھیک ٹھاک دو، پروڈکشن بہت اچھا نکلے گا۔ یہ تو یہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے کہ کوٹ پیس کر کے مار پٹائی کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو کام کا بنا دیتے ہیں، اور ایسا کام کا بنا دیتے ہیں کہ وہ نوکری کی تلاش میں لائن میں نہیں لگتا، نوکری اس کے تلاش میں جاتا۔ تو یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارا مال کی زکات، ہاتھ کا میل مدرسوں کو دے دیتے ہیں، اپنے بچے نہیں دیں گے، اپنے بچے نہیں دیں گے۔ اب پوچھئے کہ بھائی بچے کیوں نہیں دیتے؟
تو کہیں گے کہ مولانا صاحب کھائے گا کیا؟ اور چوک پر بیٹھ کر کے تبصرہ کرے گا کہ مولوی لوگ تو بہت کھاتا ہے، اپنے بچے کو دینا ہو تو کھائے گا کیا؟ اور تبصرہ کرے گا چوک پر بیٹھ کر کے کہ مولوی بہت کھاتا ہے، مولوی جو بہت کھاتا ہے وہی تیرا بیٹا بھی کھائے گا، تو دیکھ کے تو دیکھ۔ بس میرے بھائی، ہمارے مفتی شکیل صاحب آج کل بہت مضبوط وکالت کر رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہ بڑھائی ہے، اچھی بات ہے۔ اصل میری بچی یہ ہے کہ میں استاد بھی رہا اور ناظم بھی، اور ناظم تو ایسا پڑھانے والا ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا نا۔ تو ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، حضرات بڑے بڑے مقررین کو 3 گھنٹہ والے کو 15 منٹ دیا ہے، تو مجھ کو بھی چاہیے کہ میں کم وقت میں ختم کر دوں۔ بس ایک واقعہ سنا کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ 5,000 روپے آپ دیتے ہیں نا استاد کو، 10,000 دیتے تو آنکھ نکلنے لگتی ہے، لیکن 75,000 روپے، لاکھ روپیہ جو کماتا ہے اس سے اچھا کپڑا یہ مولوی کھاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے اس سے اچھا کھانا مولوی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ پیسہ تو وہی 5,000 دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ مولوی کرتا کیا ہے؟ مولوی چوری نہیں کرتا، مولوی یہ جو چھوٹے چھوٹے سیٹ ہیں نا، ان کا جو دربان ہوتا ہے، جن کی حیثیت مکھی مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک مکھی مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے کہ دنیا دیکھتے، مکھی مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو وہ اپنے دربان کو رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تنخواہ بھی دیتا ہے اور مینٹیننس دیتا ہے کہ اس کے کپڑے کا کریچ نہ ٹوٹے، میڈیکل دیتا ہے، رہائش کے لیے کمرے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو جو اللہ کے کلام کا دربان ہو جائے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بھوکا رہے گا، وہ ننگا رہے گا، اسے سواری کی سہولت نہیں ہوگی، ساری سہولت ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے کلام کا دربان ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے خزانے۔ مولوی کو جتنی گالیاں دے دو، لیکن جب دروازے پر پہنچتا ہے تو آپ کی بیوی کہتی ہے کہ وہ جو نئی والی چادر پلنگ میں رکھی ہوئی ہے وہ نکالیے، حضرت جی آئے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں نکالا، لیکن حضرت جی کی خبر ملتی ہے تو ترنت اس کو نکال کے کہتی ہے بچھاؤ۔ کوئی مولوی آج تک کہا کسی کو کہ اچھی چادر بچھانا میرے لیے؟ اور جو اچھے سے اچھا کھانا بن سکتا ہے اس کے گھر میں، وہ کھانا بنانے کا اہتمام۔ کوئی مولوی کہتا ہے کہ بھائی کھانا اچھا کھلاؤ، اللہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ میرے کلام کا دربان تیرے دروازے پہ آ گیا، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس کو اچھا فرش دے، اچھا بچھونا دے، اچھا کھانا کھلا، اور یہ تیری ذمہ داری ہے اور تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور آپ سب لوگ کرنا۔ ہمارے حضرت ابھی شریعت سادس رحمۃ اللہ ہے، وہاں سید نظام الدین صاحب، میں نے ڈائریکٹ ان سے یہ بات سنی ہے، یہ بلا واسطہ روایت ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک بار میں جاتا تھا گھر میں، بوڈی گارڈ بہت دور ہے، تو راستے میں اپنے ایک دوست کے یہاں ٹھہرتا تھا، تو وہ دوست بہت اہتمام کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا اچھا سے، لیکن دوست ہی تھا۔ ایک دن گئے تو کہا کہ حضرت آج جو ہے کھچڑی یا آلو کا بھرتا وہی کھلائیں گے، آج مرغا ورغا نہیں ہے۔ وہ مرغا اس زمانے والا، آج کا والا مرغا تو آدھانے نہیں دیتا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے اس سے؟ آج کل ہم اس کو نہیں پسند کرتے، بالکل قطعاً نہیں پسند کرتے، اس لیے کہ اس نے اذان دینا چھوڑ دیا تو ہمارا کیا رشتہ؟ مولوی اذان دیتا، مرغا اذان دیتا، تب اب نہیں دیتا تو ہمارا رشتہ ختم، 31 ہو گیا۔ اس نے جو ہے کھچڑی آلو کا بھرتا بیوی کو کہا کہ بنا۔ کھانا جب دسترخوان پہ لگا تو مرغا بھی تھا، بریانی بھی تھی، اور فرنی بھی تھی، تو حضرت نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ کھچڑی آلو کا بھرتا کھلائیں گے، یہ سب کیا کر لیا؟ یہ سب کیا کر لیا؟ کھچڑی آلو کا بھرتا ہم کھا لیتے۔ گھر والے نے کہا
کہ حضور اب تک مولوی سب کہتا تھا نا کہ کھانا اللہ کھلاتے ہیں، تو ہم سن لیتے تھے تو ہم کھلاتے ہوں گے، مولوی لوگ کہہ رہے ہیں۔ آج حضرت یقین ہو گیا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، دوسرا نہیں کھلا سکتا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ہوا کیا، سو بتا۔ کہا کہ حضرت کھچڑی اور آلو کا بھرتا جب بن گیا نا تو میرا سالہ آ گیا۔ اب میری بیوی نے کہا کہ بھیا بغیر لوگا کے کیسے کھائے؟ حضرت کے لیے کھچڑی آلو کا بھرتا بن گیا، بھیا کا تو چنانچہ بھیا کے اہتمام کے لیے مرغا آیا، بریانی بنی، بنا ڈھکا بنا، سب بن گیا۔ بننے کے پہلے بھی بھائی پوچھ سکتا تھا نا کہ بہن کیا بنا رہے، لیکن جب سب بن گیا تب بھائی نے پوچھا کہ آپا کیا بنا رہے، تو آپا نے کہا کہ ارے مرغا بنایا ہے، بریانی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے سب۔ تو بھائی نے کہا کہ کھچڑی آلو کا بھرتا بنا، 4 دن سے پیچس پکڑے ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی دسترخوان پر جو کھانا اس نے میرے لیے تیار کیا تھا اس کے سالہ نے کھایا، اور جو سالہ کے لیے تیار ہوا تھا ہم نے کھایا، مولوی کو ایسے اللہ کھلایا۔ بس میرے بھائی یہ فکر مت کرو کہ کیا کھائے گا بچہ ہمارا، اطمینان کے ساتھ بچے مدرسے میں دو۔ اچھے اچھے کمانے والے سے پوچھیے کہ بھائی کیسا چل رہا ہے، ارے اتنی مہنگائی ہے، کیا بتا، مہینہ کا آخر ہوتے ہوتے تو بالکل قرض کی نوبت آ جائے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ اب وہی کوئی 75,000 روپیہ ملتے ہیں، آج کل کوئی حیثیت ہے؟ اچھا بچے کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں، 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے، تو 2 ہی بچے ہیں۔ اچھا اب مولوی صاحب کو پکڑ وہاں کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنا پاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 5,000 روپیہ ملتے ہیں، اللہ کا شکر۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے تو حضور 14 ہیں، اور دوسری والی بیوی اگر نہیں مری ہوتی تو 20 تک کا امکان ہے۔ تو دوسری والی بھی مر گئی، 14 چل جاتا ہے، الحمدللہ۔ سب بچے بہت اطمینان سے کھاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا کرم، مالک کا احسان ہے۔ تو اب ایک طرف تو 5,000 میں اتنا احسان ہو رہا ہے مالک کا، وہ مزے میں چل رہا ہے، اور دوسری طرف 75,000 پا رہا ہے اور 2 ہی بچے بھی اٹکا ہوا ہے، قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولویوں پر جو نوازش ہوتی ہے اور اللہ کے کلام کا دربان بن گیا تو اللہ کی جو رحمتیں اس کو مل رہی ہیں یہ اس کا حصہ ہے، اس لیے اس کو مل رہا ہے، اور وہ اطمینان سے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب راجو پٹی حضرت ہردوئی کے خلیفہ، تو ایک بار میں نے کہا ان سے کہ حضرت ناظم صاحب ہیں، تنخواہ کی بڑھا دیجیے اساتذہ، یہ مفتی شکیل صاحب پوری تاریخ کے چلا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں 4,000 2,000 پڑھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے اب یہاں بھی پڑھوا دیں گے تب۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، تاریخ کے کسی دور میں دینی کام کرنے والوں کی اجرت مہینہ سرکاری لوگوں سے زیادہ نہیں رہی۔ فرمایا کہ میں جاگیروں کی بات نہیں کرتا، جاگیر جو بادشاہ دیتے تھے دے دیا، وہ ان کی ماہانہ اجرت نہیں ہوتی، وہ ان کی خدمت کے لیے لمسم بادشاہ کی طرف سے مل جاتا تو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور فرمایا کہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ مطلب میں نے پوچھا کہ حضرت 2,000 4,000 ہو جاتا ہے، کہا برکت کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ سنو، برکت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا کام 25,000 میں نکلتا ہے، تمہارا کام 200 روپے میں نکل جائے، یہ برکت ہے۔ برکت میں پیسہ بڑھتا نہیں ہے، کام نکل جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میرے بچے 5-7 ہیں جتنے ہیں باقی،
تو سارے بچوں کی پیدائش گھر میں ہوئی اور 200 روپیہ چمینی کو دیا اور بچے کی ولادت کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور سارے بچے الحمدللہ بخیر واقع۔ اور ہمارا بھائی 75,000 کماتا ہے، اسکول کا ٹیچر ہے، اس کے جتنے بچے ہوئے سب بچے نرسنگ ہوم میں ہوئے اور ایک بچے کی ولادت پر 20,000 روپے 15,000 روپے اس کو خرچ کرنے پڑے، تو اس کو 75,000 اللہ دیتے ہیں تو 20,000 خرچہ کروا دیتے ہیں، اور ہمیں 5,000 دیتے ہیں تو 200 روپیہ خرچہ کرواتے ہیں، کام دونوں کا وہی برابر۔ بس میرے بھائی، دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے، قرآن کریم کے خادم بن جائے، دین کے خادم بن جائے، اللہ کے کلام کا دربان بن جائے تو اللہ کمی نہیں ہونے دیتا۔ میں نے دیکھا ہے نئی نئی گاڑی خرید کے لوگ لاتا ہے اور حضرت امیر شریعت صاحب کو دوسرے بزرگوں کو کہتا ہے کہ حضرت 1 ہفتہ رکھ لیجیے نا، اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ پتہ ہے کئی مہینے نئی گاڑی ہوتی ہے، بلکہ میں نے ایک بار ایک گاڑی خرید لی، ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نے پکڑا، کہا کہ گاڑی خریدی آپ نے؟ ایسا کہا کہ مجھے لگا کہ کوئی بڑا گناہ کا کام کر لیا، میری گاڑی میں خریدی ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیا، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو کہا کہ حضور گناہ ثواب تو آپ ہی لوگ بانٹتے ہیں، ہمارے پاس کا کچھ ہے نہیں۔ ہمارا اعتراض اس پر ہے کہ اللہ نے عمرہ کی ذمہ داری میں یہ بات دی ہے کہ وہ گاڑیاں خریدیں گے، اور علماء کے ذمہ یہ کام کیا ہے کہ وہ گاڑیاں چڑھیں۔ تو میں نے اس دن جو گاڑی بیچی تو آج تک میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر یہ ضرور ہے کہ میں گاڑی رکھ سکتا ہوں، ہاں میں رکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں رکھتا کہ عمرہ کی ذمہ داری ہے تو میں کیوں جاؤں اس میں ٹاپ بنانے کے۔ اور اس چھوٹی سی عمر میں کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ چڑھی ہو۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، ملکیوں کی بات ہو رہی، چھوٹا ملک، اور ہیلی کاپٹر تک پر چڑھ رہا۔ اور ظاہر ہے کہ راکٹ پر تو پبلک چڑھتی نہیں ہے تو راکٹ پر نہیں چڑھے، لیکن ہیلی کاپٹر تک پر چڑھ رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ 20 سال میں پھلواری کے لوگ نہیں پہچان سکے کہ کیا حیثیت ہوگی آپ کو۔ تو میرے بھائی، یہ چند کلمات مسعود اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پورے وقت کی رعایت کے ساتھ اپنے آپ سے کم وقت کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔